کریم دوسرا رخ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان نادر غرامانی. ناظرین، حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ سیاسی استحکام کے لیے صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب اور وزیر اعظم صاحب نے پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دی تھی، اور اس مذاکرات کی دعوت کے بعد ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف نے خود تو مذاکرات کرنے سے انکار کیا، لیکن محمود خان اچکزئی صاحب کا نام جو ہے وہ سامنے آیا کہ محمود خان اچکزئی صاحب مذاکرات کریں گے اور جو تجاویز ہوں گی وہ خان صاحب کے سامنے رکھی جائیں گی. لیکن بعد میں تحریک انصاف نے یہ واضح کیا کہ محمود خان اچکزئی صاحب کو کوئی ٹاسک جو ہے وہ نہیں سونپا گیا. کل ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف نے جو ترنول میں اسلام آباد کے علاقے میں جلسہ کرنا تھا وہ این او سی کینسل ہونے کے بعد جلسہ بھی ملتوی کر دیا گیا. اس فیصلے کے بعد اب یہ بھی تاثر دیا جا رہا ہے، اور بعض جو سیاسی رہنما ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو حکومت نے تحریک انصاف کو مذاکرات کی دعوت دی تھی، کل کے فیصلے سے اس کو بھی نقصان پہنچے گا. حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ جب بجٹ پیش ہوا اور منظور ہوا تو اس کے بعد بڑی تنقید ہوئی کہ مہنگائی میں اضافہ ہوگا، اور اب جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں ان رپورٹس کے مطابق مہنگائی کی شرح میں بھی اضافہ سامنے آ رہا ہے. اور حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی واضح کیا کہ حکومت نے بر وقت ان سے مشاورت نہیں کی، اگر مشاورت کی جاتی تو حالات بہتر ہوتے. ہم نے دیکھا کہ آج جو اپوزیشن لیڈر ہیں قومی اسمبلی میں عمر ایوب صاحب، ان کے گھر پر چھاپا مارا گیا اور تحریک انصاف کے مطابق ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس تمام صورتحال کے دوران ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مذاکرات کی بات بھی ہوتی ہے، دعوت بھی دی جاتی ہے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ مذاکرات کی دعوت کے بعد کس کو پہل کرنی چاہیے، کس کو آگے بڑھنا چاہیے، اور سیاسی استحکام کے لیے کیا ضروری ہے. اور سب سے اہم سوال کہ کیا تحریک انصاف کے لیے آنے والے دنوں میں جو مشکلات ہیں وہ کم ہوں گی یا نہیں، اور پیپلز پارٹی کے جو تحفظات تھے وہ دور ہو گئے یا ابھی بھی برقرار ہیں. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما حسن مرزا صاحب سے گفتگو کریں گے. حسن صاحب، وہ آپ نے وقت نکالا. سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ بجٹ کا معاملہ ہو، حد تک عزت کے جو قانون تھا وہ معاملہ ہو، ان تمام ایشوز پر پیپلز پارٹی کے تحفظات رہے، مذاکرات ہوئے. اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی کے تحفظات دور ہو گئے، اب سب اچھا ہے، صحیح چل رہا ہے؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں، جو آپ دو چیزوں کا کہہ رہے ہیں کہ بجٹ اور حد تک عزت بل کے حوالے سے کہ ان دو چیزوں پہ آپ کے تحفظات دور ہو گئے ہیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی یہ بات بار بار کہہ چکی ہے کہ یہ دونوں اس طرح کے معاملات نہیں ہیں کہ انہیں یا ختم کر دیا جائے یا ان پہ نہ کر دی جائے. پاکستان پیپلز پارٹی آزادی صحافت پہ، آزادی اظہار رائے پہ یقین رکھنے والی جماعت ہے، اور ہم نے ہمیشہ یہ سارا کچھ کیا ہے. اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی اس کو چاہتی کہ یہ پابندی لگانی چاہیے تو وہ سندھ میں ایسا کوئی مسودہ لے کے آتے اور سندھ میں وہ پابندی لگ جاتی، جو کہ ایسا نہیں ہے. یہ دونوں جماعتیں جو ہیں یہ اپنے اپنے دور میں یہ کام کر چکی ہیں. پہلے تحریک انصاف نے بھی اس قسم کا یہ ایک بل جو تھا وہ اسمبلی میں انٹروڈیوس کروایا تھا، اور اب وہ پی ایم ایل این نے کروایا ہے. تو آزادی رائے پہ جو ہے، اظہار رائے پہ یا آزادی صحافت پہ، یہ قدغن پیپلز پارٹی نے یہ ان دو جماعتوں کا ہی وتیرہ ہے. ہم تو 2008 سے 13 تک جس چیز کا ہم نے سامنا کیا اور جس بے ہنگم انداز میں ہم پہ تنقید ہوتی رہی، روز ہماری حکومت گرا کے سویا جاتا تھا، اور بڑے بڑے نامور لوگ جو تھے وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ باتیں کرتے تھے، اور پھر جس طریقے سے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کی کریکٹر اسیسینیشن کی گئی پاکستان پیپلز پارٹی کے دیگر قیادتوں کے ساتھ، اور قائدین کے نام کے ساتھ کچھ نام اس طرح سے جوڑے گئے کہ اسکرین پہ بٹھا کے کہا جاتا تھا جی کہ اس کا یہ رشتہ ہے، اس کا یہ رشتہ ہے. تو اس حد تک آج وہ چیزیں کوئی بھی ثابت نہیں ہوئی. لیکن حسن مرزا صاحب جو ماضی میں آپ کو یاد ہے کہ پیکا کا قانون بنا تھا، پھر اس پیکا کے قانون میں کون کون زد میں آیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ بطور سیاستدان آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو قانون بنا ہے یہ آنے والے دنوں میں یا ماضی میں مستقبل میں یہ جو انہوں نے قانون بنایا ہے ان کے خلاف بھی استعمال ہو سکتا ہے جیسے پیکا کا قانون استعمال ہوا؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں، میں ذرا وہ مکمل کر لوں بات. تو وہ آپ نے دیکھا کسی نے آج تک اس پہ معذرت تک نہیں کی کہ ہم نے وہ غلط کیا. زرداری صاحب ان کیسز میں باعزت بری بھی ہوئے. آج وہ لوگ کہاں پہ ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے کسی کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں کی، نہ ہی ہم نے کسی پہ کوئی پابندی لگانے کا کہا ہے. تو جس قانون کی آپ بات کر رہے ہیں
ہم پہلے 1000 دفعہ اپنے ان سارے دوستوں کو یہ چیز سمجھا چکے ہیں کہ ہم کہتے تھے جب یہ بی بی شہید کی کریکٹر اسیسینیشن ہوتی تھی اور جہازوں سے تصویریں پھینکی جاتی تھیں اور طرح طرح کی باتیں کی جاتی تھیں، ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ یہ جتنا کچھ ہو رہا ہے یہ کل آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ پھر وہ پی ایم ایل این نے بھی دیکھا سارا کچھ۔ تحریک انصاف کو بھی ہم یہی بات کہتے تھے جس وقت وہ فرمایا کرتے تھے خان صاحب امریکہ میں کھڑے ہو کے میں واپس جاؤں گا، میں یہ کر دوں گا، میں پنکھے اتار لوں گا، میں اے سی اتار لوں گا، میں جیل میں بند کر دوں گا۔ اس وقت بھی ہم کہتے تھے کہ آپ نہ اس حد تک جاؤ، یہ کل کو آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ آج بھی ہم ہاں کہتے ہیں کہ یہ جو قوانین ہیں یہ کل ہم لوگوں کے سامنے ہی آنے ہیں، تو ہمیں اس طرح کی قانون سازی نہیں کرنی چاہیے جو وقتی طور پہ تو ہمارے مخالف کو رگڑا لگا سکے، وہ آئندہ صحیح۔ ہمیں بھی لگنا ہے۔ تو ہم تو لیکن حسن مرزا ایسے صاحب کسی آپ نہیں قانون سمجھتے کا سر کہ حصہ یہ نہیں جو ہے۔ تمام مشکل فیصلے ہیں وہ بجٹ کا معاملہ ہو یا دیگر ایشوز ہوں ان میں اگر آپ مسلم لیگ نون کی حکومت کو بطور اتحادی حکومت سپورٹ کر رہے ہیں تو پیپلز پارٹی کو کوئی سیاسی نقصان ہوگا ان فیصلوں سے؟ یقیناً ہوگا جی۔ آج جو ملک کو چیلنجز درپیش ہیں وہ کسی بھی ایک سیاسی جماعت کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ کر لے۔ آصف علی زرداری صاحب نے بڑا عرصہ پہلے چارٹر آف اکانومی کی بات کی تھی۔ اکانومی کی بات کی۔ ہم آج بھی کہتے ہیں کہ اس پہ ایک چارٹر ہونا چاہیے۔ یہ سارے پاکستانیوں کا مسئلہ ہے، یہ کسی ایک سیاسی جماعت سے حل ہونے والا نہیں ہے۔ اس میں تحریک انصاف کو بھی ہونا چاہیے، پیپلز پارٹی کو بھی ہونا چاہیے، پی ایم ایل این اور دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ سب مل کے بیٹھیں اور اس پہ ایک چارٹر کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے سال مشکل نکالنا ہے، ہم نے 2 سال مشکل نکالنے ہیں، ہماری ساری قیادتیں اس بات پہ اکٹھی ہیں اور متفق ہیں۔ اور پھر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس پہ بڑا اپنا کھلا موقف دیا، بلکہ ہم نے تو سندھ کو رول ماڈل کی حیثیت میں پیش ہاں۔ کیا کہ ہم نے وہاں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی ہے اور ہم نے بڑا کامیاب تجربہ ہے ہمارا۔ آپ بھی آؤ، آئی ایم ایف جانے کی بجائے ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی طرف جائیں، ہمارا بزنس مین بھی خوش ہوگا، اس کو باہر سے انویسٹمنٹس بھی آئیں گی اور ہمیں یہاں پہ ماحول سازگار کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی اس ملک کے اندر وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے، ہماری اسٹیبلٹی نہیں ہے۔ لوگ ٹھیک ہے، جب دیکھتے لیکن ہیں حسن مرزا صاحب عوام حال ہی کو میں ہم نے کوئی دیکھا بھی کہ نہیں آتا۔ مختلف ایشوز پر جیسے آپ نے حکومت کے ساتھ مذاکرات کیے تھے ان میں ایک ایشو پنجاب کا بھی آ رہا تھا کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کے بڑے تحفظات ہیں۔ آپ بتائیں گے کہ پنجاب حکومت سے، وزیر اعلیٰ صاحبہ سے آپ کو کیا شکایات ہیں اور پنجاب میں اوورآل پیپلز پارٹی کو مشکلات کیا ہیں سر؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی کو کوئی ایسی مشکل نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی وہاں پہ کوئی ریلیف چاہتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں جی قانون کی، آئین کی حکمرانی ہو، گورننس بہتر ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ جہاں پہ کئی جگہوں پہ وکٹمائزیشن ہوئی، ہم چاہتے ہیں کہ وہ وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے۔ پیپلز پارٹی 40-45 سال سے اقتدار میں نہیں ہے، ہمارا کارکن پس گیا ہے۔ یہاں پہ آج تک چاہے تحریک انصاف ہو، چاہے پی ایم ایل این ہو، کسی نے ہماری ڈیولپمنٹ کا نہیں سوچا، کسی نے ہمیں نوکریاں نہیں دی۔ یہاں درجہ چہارم کی نوکریاں بھی سفارش پہ ملتی ہیں، یہاں پہ ڈیولپمنٹ بھی جو ہے برسر اقتدار یا ٹریری بینچز والوں کو ملتی ہیں، ہمیں تو ڈیولپمنٹ بھی نہیں مل سکی۔ آج پیپلز جی پارٹی اگر کولیشن پارٹنر ہے تو کیوں نہ اس کے کارکن کے گھر کی گلی بنے، کیوں نہ اس کے گھر کی سڑک جو ہے وہ ٹھیک ہو، کیوں نہ اس کے علاقے میں سکول ہو، کیوں نہ اس کا بچہ جو ہے وہ بھی، اس کو بھی برابر کے نوکری کے مواقع ملنے چاہیے۔ ہاں ہاں اس کے علاوہ تو ہماری کوئی ڈیمانڈز نہیں ہے۔ نہیں، لیکن ہم تو سر پھر نہیں اگر یہ کہتے کہ کوئی تحفظات ہیں چیز تو کیا پھر پیپلز پیپلز پارٹی کو پارٹی ایسی اس دے پر دو۔ سوچ رہی ہے سر کہ پنجاب میں کابینہ میں شامل ہو جائے پیپلز پارٹی اور پھر یہ تمام ایشوز خود ڈیل کرے؟ کیا کوئی ایسی تجویز جو ہے وہ زیر غور ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کابینہ میں شامل ہو؟ نہیں، یہ ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کا فیصلہ ہے کہ ہم نے اچھا کیبنٹ میں نہیں جانا۔ جب تک ہمیں کوئی ایسا فیصلہ نہ آئے اپنی سینٹرل ایگزیکٹو سے تو ہم تو نہیں جا سکتے یا سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہاں کوئی صحیح فرد صحیح واحد تو فیصلے کرتا نہیں ہے، سینٹرل ایگزیکٹو کے فیصلے ہوتے ہیں جن پہ قیادت بھی امپلیمنٹ کرتی ہے۔ تو ابھی تک صحیح کوئی ایسی نہ رائے ہے، نہ سوچ ہاں ہے،
اور نہ ہی ہم جانا چاہتے ہیں۔ سر حسن مرتضیٰ صاحب، ایک آخری سوال ہوگا کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ تحریک انصاف کے اندر جو مذاکرات کی بات چل رہی ہے اس میں کوئی پیش رفت ابھی تک نہیں ہو رہی۔ پھر حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جو لوگ باہر ہیں وہ شاید اس طرح کوششیں نہیں کر رہے ہیں جس طرح کرنی چاہیے۔ شبلی فراز صاحب کے اوپر وہ تنقید کر رہے ہیں، سوالات اٹھا رہے ہیں۔ سر بطور سیاستدان آپ دیکھ رہے ہیں کہ واقعی تحریک انصاف کے اندر جو ہے دھڑے بندی ہے، اور جو فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں وہ درست کہہ رہے ہیں، جو پی ٹی آئی کو بطور سیاسی جماعت کرنا چاہیے وہ واقعی نہیں کر رہی؟ دیکھیں، یہ ان کی جماعت کا اندرونی معاملہ ہے، میں تو اس کو اتنا گہرائی تک نہیں جانتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں یا کیا سوچ رہے ہیں۔ فواد چودھری صاحب بھی سابقہ پی ٹی آئی کے ساتھی نے، اور آج کل وہ شاید کسی اور جماعت میں تو ابھی نہیں ہے، ادھر ہی جانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ مجھے اس بارے میں کوئی اس طرح کا علم نہیں ہے، لیکن جہاں تک مذاکرات کی بات ہے تو انہیں مذاکرات کی طرف آنا چاہیے۔ اس ملک کے وسیع تر مفاد میں، ریاست کے مفاد میں، عوام کے مفاد میں آج ہم ایشوز سے ہٹ کے بات کرتے ہیں۔ آج ہم صرف اپنے جھگڑے کی بات کرتے ہیں۔ آج صرف جی ہم اپنے پرائم منسٹر بننے کے لیے یا جیل سے باہر آنے کی بات کرتے ہیں۔ آج ہم ایشوز کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ کوئی ٹاک شو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں کوئی سوال یہ نہیں ہو رہا ہوگا کہ ٹیکس پیئر کے پیسے سے وہ بجٹ بنانے والا جو بابو ہے، اس کی گاڑی میں جو پیٹرول ڈال رہا ہے وہ ایک غریب آدمی کی جیب سے کیوں نکل رہا ہے۔ آج جو بجلی کے بلوں میں ٹیکسز کی بھرمار ہے، وہ ٹیکس پیئر کی جیب سے کیوں وہ پیسہ نکل کے اور اس بابو کی جیب میں جا رہا ہے، یا اس کے گھر کی بجلی کا بل ہم ادا کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے بل جو ہے وہ صرف یہ ان بلوں، یہ اس کا مہنگا نہیں ہے۔ یہ ساری مہنگائی کی وجہ جو ہے اس بیوروکریسی کے گھر میں مفت کی جلنے والی بجلی، اس وابڈا کے ملازمین کے گھروں میں اور افسران کے گھروں میں مفت جلنے والی جو بجلی ہے، یہ بوجھ سارا ہمارے پہ اس کا ہے۔ کیوں نہیں وہ اپنی تنخواہ سے دیتے؟ لاکھوں روپے، کروڑوں روپے وہ تنخواہیں لے رہے ہیں اور ان کا بل جو ہے وہ عام آدمی بھر رہا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے حسن مرتضیٰ صاحب، بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا۔ ناظرین، صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد مسلم لیگ نون کے رہنما عظمیٰ کاردار صاحبہ میں جوائن کریں گے۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ ناظرین، حسن مرتضیٰ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ اب اس وقت جو تحریک انصاف کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے یا حکومت پر تنقید کی جا رہی ہے، اسی پر ہم بات کریں گے۔ عظمیٰ کاردار صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ عظمیٰ صاحبہ۔ اب پی ٹی آئی کی جو اسٹریٹجی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ کل ان کا جلسہ تھا، ان کو اجازت نہیں مل سکی۔ وہ مختلف ایشوز پر الیکشن کے بعد بھی جو معاملات چل رہے ہیں اس پر مسلم لیگ نون کے اوپر بڑی تنقید کر رہے ہیں۔ آپ سمجھتی ہیں کہ واقعی تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ درست نہیں ہے؟ کل ان کو اجازت ملنی چاہیے، معاملات آگے بڑھنے چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ دیکھیں، بات ساری یہ ہے کہ اگر تو یہ اپنے آپ کو ایک جمہوری پارٹی سمجھتے ہیں تو ان کو پھر ایک جمہوری مائنڈ سیٹ کے ساتھ آگے بڑھنا پڑے گا۔ اب یہ ان کا اس وقت ایک ہی جو ہے ایجنڈا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں این آر او مل جائے، بانی صاحب جو ہیں وہ جیل سے باہر آ جائیں، اور ان کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، یہ لوگوں کو خراب کرنے کے لیے اس گرمی میں پہلے لوگ بیچارے جو ہیں وہ مشکل میں ان کی زندگی ہے، اور اوپر سے یہ کہتے ہیں کہ جی کوئی آنے کو تیار نہیں ہے۔ اسی لیے ان لوگوں نے کل جلسہ جو تھا، انہوں نے آنن فانن موقع ان کو بہانہ مل گیا اور انہوں نے اس کو آگے لے کے چلے گئے ہیں۔ تو بات ساری یہ ہے کہ جب آپ کو پبلک ایشوز کا کوئی وہ انٹرسٹ نہیں ہے کہ آپ نے نہیں، لیکن عظمیٰ صاحبہ جس این آر او کی آپ بات کر رہی ہیں وہ تو پی ٹی آئی تو مذاکرات کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ صدر صاحب نے، وزیر اعظم صاحب نے مذاکرات کی دعوت دی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کریں گے ہی نہیں۔ نہ ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کریں گے، نہ ہی ہمیں این آر او کی ضرورت ہے۔ جن کے ساتھ یہ کرنا چاہ رہے تھے نا، جو کہ غیر جمہوری تھا، تو انہوں نے تو دروازے بند کیے ہوئے، وہ کہتے ہیں جی یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ آپ ایک جمہوری جو حکومت ہے، آپ نے اس کے ساتھ بات چیت کرنی ہے تو اس کے ساتھ کریں۔ اور یہ ان کا یہی ان کی کمزوری ہے کہ یہ کبھی بھی جمہوریت پسند نہیں رہے۔ آپ نے دیکھا 3.5 سال میں بھی
یہ پارلیمنٹ کو انہوں نے بے تکریم کیا. یہ ہر امپورٹنٹ میٹنگ سے اٹھ کے اس لیے چلے جاتے تھے, کہتے تھے میں چور ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. تو یہ انہوں نے کسی کے مینڈیٹ کو عزت نہیں دی, اور آج جو یہ بھگت رہے ہیں مکافات عمل ہے. آج بھی یہ کسی سیاسی جماعت سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. اور یہ مجھے آپ بتائیں کہ اب ترنول میں جو ان کا جلسہ تھا, ادھر اتنا سینسیٹیو سچویشن ہے, وہاں پہ ایئرپورٹ کو وہاں سے راستہ جاتا ہے, موٹر وے کو جاتا ہے, وہاں پہ سیکیورٹی تھریٹس ہے. تو یہ ان حالات میں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیوں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں. اگر نہیں, لیکن آپ تو عظمیٰ صاحبہ پی ٹی آئی کے بڑے, جب آپ پی ٹی آئی میں رہیں تو آپ بڑی پی ٹی آئی کے قریب تھیں. یہ عظمیٰ صاحبہ بتائیے گا کہ پھر آپ کے نزدیک اس وقت اگر پی ٹی آئی کو نقصان پہنچا ہے یا جو چیزیں چل رہی ہیں, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ سب سے زیادہ پی ٹی آئی کو نقصان کس نے پہنچایا؟ آپ تو بڑا قریب رہی ہیں تمام سینئر جو لیڈرشپ ہے اس کے. یہ اپنے پاؤں پہ بار بار خود ہی کلہاڑیاں مارتے ہیں. ان کی جو ہے نا, اپنے آپ دیکھ رہے ہیں پارٹی میں کتنی دراڑیں پڑ چکی ہیں, ایک دوسرے کے گلے سارے پڑے ہوئے. ساری بندر بانٹ جو تھی وہ ٹکٹوں کے حد تک تھی. جب ٹکٹس مل گئی تو وہ جتنے بھی وکیل ہیں انہوں نے ہائی جیک کر لیا پارٹی کو. اور میں آپ کو بتا دوں کوئی ان میں سے چاہتا ہی نہیں کہ بانی صاحب باہر آئیں, کیونکہ ان کی تو چاندی لگی ہوئی ہے ساروں کی. یہ بڑے آرام سے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب ان کو یہ چاہیے کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ اپنی سیاسی ایک پہچان قائم رکھیں تو اس وقت ہر اسمبلی میں یہ موجود ہے. یہ ایک فعال اپوزیشن کا کردار ادا کریں. یہ ساری مراعات بھی لے رہے ہیں, یہ سارے اسٹینڈنگ کمیٹیز کے ممبرز بھی بن رہے ہیں, یہ ہر چیز سے مستفید بھی ہو رہے ہیں. نہیں تو آپ سمجھتی ہیں کہ جو فواد چودھری صاحب بات کر رہے ہیں وہ درست بات کر رہے ہیں؟ جی, جو فواد چودھری صاحب بات کر رہے ہیں کہ جو بعض رہنما جو باہر ہیں وہ کمپرومائزڈ ہیں, یا اس طرح سے خان صاحب کی رہائی کے لیے جو کچھ کرنا چاہیے وہ نہیں ہو رہا, تو آپ سمجھتی ہیں کہ جو فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں وہ درست کہہ رہے ہیں؟ میرے خیال میں ان کی باتوں میں وزن تو ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس وقت جو ہمیں لوگ نظر آتے ہیں ان کے تو آدھے سے زیادہ لوگوں کو نام ہی نہیں پتا. وہ ان کا یہ قد کاٹ ہی نہیں ہے کہ وہ لیڈر کہلائیں. اور وہ جان بوجھ کے اب آپ دیکھیں, یہ لطیف کھوسا ڈیلی بیٹھے ہوتے تھے ٹی وی پہ, بیٹھے ہوتے تھے کہ نہیں؟ اب کدھر ہیں؟ اب آرام سے ان کو ایک سیٹ مل گئی ہے تو بیٹھ کے اسمبلی میں سو رہے ہوتے ہیں. ان کی خراٹوں کی بھی سب کو آواز آ رہی ہوتی ہے. تو یہ تو حال ہے, کیونکہ یہ جو پارٹی ہے نا, اس نے کبھی انہوں نے کوئی سیاسی سوچ رکھی نہیں ہے, جتھا بن گئے. یہ صرف ان کو ان کا لیڈر جو ہے وہ گمراہ. نہیں, لیکن عظمیٰ صاحبہ آپ خود تحریک انصاف میں رہی ہیں. دیکھیں بات سر یہ ہے کہ جب تک میں رہی تھی تو ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ یہ ہم نیا پاکستان بنانے جا رہے ہیں. ہم نے تو خون پسینہ دیا, ہم تو دھرنوں میں 4 مہینے ہم نے پوری فیملی لائف اپنی قربان کر دی. لیکن جب یہ پرائم منسٹر کی کرسی پہ پہنچ گئے تو پھر مجھ سے میں تو پہچانتی نہیں تھی کہ یہ کون ہے. یہ وہ پرانے والے عمران خان تو رہے نہیں تھے, یہ اکثر بدل گئے. ان کے ارد گرد ایسے لوگ آ گئے جن کو ہم نے کبھی نہ دیکھا, نہ پرکھا, نہ سنا. یہ کدھر ہے وہ شہباز گل, سب بگوڑے, شہزاد اکبر بگوڑا, یہ زلفی بخاری بگوڑا, یہ ایسے لوگ تھے جو ان کے ارد گرد منڈلاتے تھے. اور ان کی اپنی جو بیگم صاحبہ ہیں, آپ نے دیکھا ہے کہ ان کے جو دوستی جن کے ساتھ تھی وہ چلاتی تھی پنجاب کو, وہ ڈیفیکٹو چیف منسٹر تھی. تو ان حالات میں ہم لوگ اتنے ٹارگٹ ہوئے, جو نظریاتی کارکن ہیں ان کو تو اٹھا کے انہوں نے باہر پھینک دیا ساروں کو. نہیں, لیکن دیکھیں نا اس وقت بھی تو خان صاحب کی جو اہلیہ ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑی ہیں. وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو سختیاں اور پریشانیاں تو وہ بھی ہیں, سفر تو وہ بھی کر رہی ہیں. مکافات عمل ہے. جتنا ظلم انہوں نے کیا ہے, جتنا انہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے, انہوں نے میرے خیال میں عمران خان نے اپنی جو ذہن سے جو ایک ہوتا ہے نا فیصلہ سازی, وہ تو ختم ہی کر دی تھی. جس پہ وہ ٹک لگاتی تھی وہ سیکرٹری بنتا تھا آ کے پنجاب حکومت میں, اور جس کو میں وہ کاٹا لگاتی تھی وہ گھر چلا جاتا تھا. ساری 3.5 سال جو تھی وہ حکومت پیچھے سے وہ چلا رہی تھی. اور جتنی کرپشن ہوئی آپ نے دیکھا ہے کہ ارباں روپے انہوں نے اپنی فرنٹ پرسن جو فرا گوگی تھی اور وہ گجر تھا, بھاگ گئے دبئی اور واپس آنے کا نام نہیں لے رہے. وہ ارباں روپے, وہ طاہر خورشید پرنسپل سیکرٹری تھا سی ایم بزدار کا, ارباں روپے انہوں نے باہر منی لانڈر کر کے یہ لوگ لے رہے. انہوں نے کیا کیا مجھے آپ یہ بتائیں نا. اب یہ وہی بھگت رہے ہیں.
انہوں نے ساری اپوزیشن کو جیل میں رکھ دیا تھا. اب کیوں رو رہے ہیں؟ اب بھگتیں اپنے کیسز. باقی میاں محمد نواز شریف دیکھیں, مریم نواز دیکھیں, شہباز شریف دیکھیں, حمدہ, انہوں نے کتنے مہینے ڈیتھ سیل میں گزارے, اور باہر جا کے وہ تمسخر اڑاتے تھے, میں اسی بند کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. نواز شریف نے تو اپنے منہ سے کبھی ایک دفعہ بھی ایسی بات نہیں کی. ٹھیک ہے, لیکن عظمیٰ صاحبہ ابھی بھی جو آپ کے سیاسی مخالفین ہیں, تحریک انصاف کے لوگ ہیں, وہ تو آپ کی حال ہی میں جب دیکھا کہ سی ایم صاحبہ اسپیچ کر رہی تھی اسمبلی کے اندر, تو جب آپ ان کی نشست کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی تو حنا پرویز بٹ صاحبہ نے آپ کو اٹھایا, تو وہ بڑی وائرل ہوئی, اور لوگوں نے کہا کہ ابھی تک آپ کو نون لیگ نے اون نہیں کیا, یا اس طرح آپ کو وہ جو مقام ہے نہیں مل پا رہا جو آپ کا تحریک انصاف میں تھا. آپ سمجھتی ہیں کہ جو تنقید آپ کے اوپر کر رہے ہیں وہ درست ہے؟ دیکھیں, ایک نان ایشو پہ اپنا کیوں آپ ٹائم ضائع کرتے ہیں؟ آپ کا بڑا قیمتی ٹائم ہے آپ کے چینل کا. میں آپ کو یہی مشورہ دیتی ہوں, دیکھیں جو دل جلے ہیں نا, وہ تو جل کے راکھ ہو جائیں گے, ان کا کچھ نہیں آپ کر سکتے, اس لیے کیونکہ وہ ان کا چورن بکنا بند ہو گیا ہے. مجھے جتنی عزت مریم نواز صاحبہ نے دی ہے, مجھے اپنی پارٹی کا ٹکٹ دیا ہے, وہ ان سے ہضم ہی نہیں ہوتا نا. پہلے وہ کہتے تھے کہ یہ اٹھا کے ان کو باہر پھینک دیں گے, ان کو پتا جائے گا ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. ارے بھائی, اگر آپ نے عزت دیتے تھے, اب کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے جتنی ٹرولنگ کرنی تھی آپ کر لیں. میں نے ان ساروں کو جوتی کی نوک پہ رکھا ہوا ہے, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں پاکستان کے لیے نکلی ہوئی ہوں باہر, اور جو بھی پلیٹ فارم مجھے دے گا جہاں سے میں پاکستان کے اور ان کے لوگوں کی خدمت کر سکتی ہوں, سو بسم اللہ. اور بات سے بے بات بنانی, بالکل فضولیات میں پڑنا, ان کے پاس کیونکہ دیکھیں نا, یہ ان کو چاہیے کہ ہمارے ٹویٹس ہوں, ہماری ان کے جو بیٹھے ہوئے وہاں پہ ہماری مونیٹائزیشن ہو, ہمارے سارے ڈالر بولتے ہیں, بس ان کو ڈالر چاہیے, ورنہ بالکل بات سے بے بات. میں کہتی ہوں کہ اس میں آپ اپنا ٹائم نہ ہی ضائع کریں تو اچھا. چلیں ٹھیک ہے عظمیٰ صاحبہ, بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. ناظرین, عظمیٰ کار کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیں گے, اور بریک کے بعد سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمیں جوائن کریں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ناظرین, کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے گفتگو کریں گے جو مختلف اس وقت ایشوز ہیں, اور حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ مولانا صاحب سے وزیر اعظم صاحب نے ملاقات بھی کی تھی. پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی ملاقاتیں اور رابطوں کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے. کامران صاحب, بہت شکریہ سر, آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلا سوال تو یہ ہوگا کہ کل آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے جلسہ کرنا تھا اور این او سی ان کا کینسل ہوا, جس کے باعث جو جلسہ تھا وہ ملتوی کرنا پڑا. حال ہی میں آپ کے سامنے ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے مذاکرات کی دعوت بھی دی تھی. پھر کل جو جلسے کے حوالے سے ڈیولپمنٹ سامنے آئی, آپ سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے سے جو مذاکرات کی دعوت تھی اس کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے؟ جی کامران صاحب. جی کامران صاحب, میں سوال یہ رکھ رہا تھا کہ کل آپ نے دیکھا کہ جو پی ٹی آئی کا جلسہ تھا, اس جلسے کے حوالے سے این او سی کینسل ہوا اور جلسہ جو ہے وہ ملتوی کرنا پڑا. آپ نے حال ہی میں دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب نے بھی پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دی تھی. اب جو کل کچھ ہوا, آپ سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے سے جو پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دی گئی تھی اس سے کوئی نقصان پہنچے گیا؟ جی, نقصان تو ظاہر ہے پہنچ گیا نا. ایک طرف مذاکرات کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ ان کو گرائنڈ بھی کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ نیت کا معاملہ ہے, صرف دبانے کا, اور لوگوں کو جو ہے نا آئی واش جو ہے نا لوگوں کے لیے رکھا ہوا ہے. جلسہ تھا تو جلسہ ہونے دیتے. جلسہ جو ہے نا وہ جس گراؤنڈ کے اوپر جو ہے اس کو جو ہے ملتوی کیا گیا یا کینسل کیا گیا, وہ گراؤنڈ اویلیبل نہیں تھا. یہ کہنا کہ جی ترنول میں کوئی خطرہ تھا, میرا خیال ہے کہ پھر بہت بری بات ہے. اور اگر خطرہ تھا اور آپ کو پہلے پتا تھا تو اس کا سدباب ہونا چاہیے تھا. وہ سدباب بھی کوئی نہیں ہے, اور اللہ رحم کرے اس کے بعد ایک آدھ دن مزید گزر گیا, کوئی ایسی بات بھی نہیں ہوئی ہے کہ جس میں کوئی ایسی خطرے والی بات یا خدا نخواستہ کوئی دہشت گردی ہوئی. تو یہ جان بوجھ کے جو ہے نا میرا خیال ہے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. اور نون لیگ جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ کوئی بات چیت ہو پی ٹی آئی سے یا اپوزیشن سے. ان کے اتحادی بھی شاید نہیں چاہتے, کیونکہ وہ بھی گو کے دبے الفاظ میں تنقید کرتے ہیں, مگر ساتھ جو ہے وہ ان کے ملے ہوئے بھی.
ٹھیک ہے، لیکن کامران صاحب حال ہی میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سی ملاقاتیں ہوئی ہیں پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی مولانا صاحب کے ساتھ، لیکن حال ہی میں دیکھا کہ کمیٹی بھی بنی اور کہا گیا کہ جو بھی تحفظات ہیں ان کو وہ کمیٹی دیکھے گی۔ جے یو آئی نے سر کوئی اصولی فیصلہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ چلنے یا نہ چلنے کے حوالے سے کوئی ایک حتمی فیصلہ ہوا ہے؟ دیکھیے کمیٹی فارم ہوئی تھی، مگر کمیٹی کی طرف سے کبھی یہ انفارم نہیں کیا گیا کہ وہ ہم سے ملنا چاہتے ہیں۔ کمیٹی پہلے تو فارم نہیں ہو رہی تھی، بن نہیں رہی تھی، اور بننے کے بعد جو ہے نا وہ ابھی تک میری انفارمیشن کے مطابق، ممکن ہے کہ میں درست نہ ہوں، مگر کم از کم جہاں تک مجھے پتہ ہے کہ وہ کمیٹی کی طرف سے کوئی میسج نہیں ہوا مولانا صاحب کو یا ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب کو یا مولانا صاحب کو جو ان کے اسٹاف افسر ہیں یا ان کو جو ان کے پی ایس ہیں، ان کو کبھی بھی جو ہے نا اس طرح کی کنوے نہیں ہوا ہے کوئی میسج کہ جی وہ کوئی کمیٹی آنا چاہ رہی ہے۔ تو صرف کمیٹی بنا کے اور وہ کاغذوں تک رکھنا اور پھر کوئی معاملہ توڑ نہ چڑھنا، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ایکسپیکٹ یہ کرنا کہ جی ہم جو ہے نا شاید ناچتے گاتے ان کے پیچھے آ جائیں گے، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ کوئی اگر ہم سے بات کرنا چاہے گا تو وہ بالکل ضرور کرے، ہمارے پاس آنا چاہے گا سر آنکھوں پہ، کہیں اور ملاقات کرنا چاہے گا وہ کنوے کرے، مگر اس طرح سے جو ہے نا فار گرانٹیڈ لے لینا کہ شاید جو ہے نا وہ ہم معاملات کو جو ہے نا وہ کہیں گے اور ہم جو ہے نا پیچھے آتے جائیں گے، اس طرح سے نہیں ہوگا۔ نہیں لیکن لیکن کامران مرزا صاحب حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ فواد چودھری صاحب کے مختلف بیانات سامنے آئے، وہ بھی بہت سے جو رہنما ہیں ان پر تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، سوالات اٹھا رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی تحریک انصاف کے اندر کچھ لوگ ہیں جو مذاکرات نہیں چاہتے یا خان صاحب کی رہائی نہیں چاہتے یا کمپرومائزڈ ہیں؟ بطور سیاستدان آپ ایسی کوئی چیز دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کے اندر سر؟ دیکھیے میری اطلاع کے مطابق جو ہے فواد صاحب بھی مولانا صاحب سے ملے تھے۔ ایک دن انہوں نے مجھے بھی کہا تھا کہ جی وہ بیٹھ کے میرے ساتھ ایک کپ کافی پینا چاہتے ہیں، تو میں نے کہا کہ میرے ساتھ بھی پیجیے، ضرور پیجیے، جس دن کہیں گے ہم چائے پی لیں گے اور یا کافی پی لیں گے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ جب دوسری طرف سے جو اس طرح سے وائبز آئی تھیں، جو رابطہ کر رہے تھے پہلے دوست کہ جی فواد صاحب جو ہے وہ ان کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر اب ہم کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اسی لیے مولانا نے کہا تھا کہ بھئی آپ کون ہیں، آپ کا مذاکرات کرنے والا کون ہے، مذاکرات کس سے، ہم بات کس سے کریں۔ سر جو فواد چودھری صاحب کی ملاقات ہوئی مولانا صاحب کے ساتھ، سر یہ بتائیں گے کہ اس میں فواد چودھری صاحب کیا چاہ رہے تھے؟ کیا مذاکرات کرنا چاہ رہے تھے پی ٹی آئی کے بیہاف پہ؟ ان کی کیا سوچ تھی؟ نہیں، مولانا کے پاس آئے تھے، میں خود موجود نہیں تھا، مولانا صاحب کے پاس آئے تھے، چائے وائے پی اور گپ شپ لگائی۔ یہ ظاہر ہے جب کوئی پالیٹکس سے متعلق جو ہے نا دو لوگ بیٹھیں گے تو گپ شپ تو پولیٹیکل سائڈ پہ ہی ہوگی۔ اب مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا کہ کیا بات چیت ہوئی تھی، مگر وہ آئے ضرور تھے اور بات چیت بھی ہوئی ہوگی۔ دوسری طرف سے جو ہے نا وہ پھر جو ہے نا کہا جا رہا ہے کہ ان کا کوئی اس معاملے سے شاید تعلق نہیں ہے، تو پھر جس کا تعلق ہے وہ کنوے کریں، اس کے بعد بات چیت آگے بڑھے گی نہیں بڑھے گی، کوئی بات فائنل ہوگی نہیں ہوگی، ہم تو خود ہمیں پتہ نہیں ہے کہ معاملہ کس طرف سے آئے گا۔ ناظرین یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ کامران مرزا صاحب، حال ہی میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ صدر مملکت جو ہیں انہوں نے بھی دعوت دی مذاکرات کی، پھر وزیر اعظم صاحب نے 2 مرتبہ مذاکرات کی دعوت دی۔ سر اس پر مولانا صاحب کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا انہوں نے پی ٹی آئی کو کوئی مشورہ دیا ہے کہ اگر مذاکرات کی پیشکش ہو رہی ہے تو پھر سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے؟ کوئی ایسی تجویز آپ نے دی ہے سر؟ دیکھیے ہمارے پاس وزیر اعظم صاحب آئے تھے، ان کا بھی پیغام تھا، وہ بھی شاید آگے کچھ حوالوں سے آگے بڑھنا چاہ رہے تھے۔ اس کو جو ہے مولانا صاحب نے جماعت کے سامنے رکھا۔ چند دن پہلے آپ کو معلوم ہوگا کہ شورا کا اجلاس تھا، جماعت نے جو ہے نا ان کے ساتھ آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ اس آپشن کو کھلا رکھا گیا کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ اگر ان کی طرف سے کوئی آئے گا تو ہم ان سے بات کریں گے، مگر اس کے بعد کوئی چیز میچور نہیں ہوئی ہے، کوئی چیز جو ہے نا وہ کوئی آیا نہیں ہے۔ آیا ہے تو وہ جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جس کا تعلق نہیں ہے وہ صاحب آئے ہیں۔ تو اب آگے بڑھنا ہے ہم کو، کس کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، یہ ان کی طرف سے کوئی پازیٹیو بات آئے گی یا ان کی طرف سے کوئی چیز ایسی آئے گی، کوئی پیکیج آئے گا کہ جی یہ معاملات ہیں، کوئی پروگرام آئے گا کہ یہ معاملات ہیں، اس پہ ہم آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں آپ کے ساتھ۔
اگر ہم سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہم کوئی اگر کسی نے جلسہ اناؤنس کیا ہے تو ہم خود بخود آ کے ان کے جلسے میں شریک ہو جائیں گے یا اپنے ورکر کو کال دے دیں گے کہ جی وہ بھی اس جلسے میں شریک ہو جائے، تو یہ باتیں بہت پری میچور ہیں۔ نہیں، لیکن کامران صاحب یہ تو پی ٹی آئی کی ایک بات ہو گئی کہ وہ کیا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ نے جو آپ کی میٹنگ ہوئی انہوں نے انکار کر دیا، وزیر اعظم صاحب کی جو پیشکش تھی انہوں نے کمیٹی بنانے کی پیشکش کی تھی مولانا صاحب کو آپ کے بقول، تو اگر آپ کمیٹی نہیں چاہتے تو سر پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ مذاکرات چاہتے ہیں؟ کیا آپ نے تجویز رکھی ہے؟ جماعت نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ دیکھیے ہماری بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ صورتحال کو دیکھ کے طے ہوں گی۔ اس صورتحال میں ہم نے مولانا کو کچھ چیزوں کا اختیار دیا ہے، پوری جماعت نے، اس کی شورا نے جو اجلاس ہوا تھا، اور اس اختیار کے تحت جو ہے وہ مولانا آگے بڑھیں گے۔ معاملات کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ کے ساتھ ہم نے رول آؤٹ کر دیا کہ گورنمنٹ کے ساتھ ہم بڑھنا نہیں چاہتے، کیونکہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ ایک تو وہ جائز اس پہ نہیں ہے، خود جائز نہیں ہے، اور پھر وہ اس بات پہ تیار نہیں ہے کہ الیکشن کے حوالے سے بات کرے۔ تو آپ نے مولانا کی اس سٹیٹمنٹ کے بعد رد عمل دیکھا ہوگا عطا تارڑ صاحب کا، انہوں نے کہا کہ جی الیکشن 2029 میں ہوں گے، تو ان کا بس چلے تو شاید 2039 میں بھی نہ کروائیں، کیونکہ یہ جس طرح سے ساری وکٹیں لوز کر گئے ہیں اب ان کے بس میں نہیں ہے کہ یہ 2029 میں بھی کروائیں۔ تو اصل مسئلہ، اصل پرابلم یہی ہے کہ ان کے جائز یا ناجائز ہونے کا، الیکشن کے درست یا نادرست ہونے کا۔ اور دوسری طرف جو انہوں نے جو معاملات کو جو آگے پروسیڈ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ریٹائرڈ ججز لے آئیے، ریٹائرڈ ججوں کے ذریعے جو ہے نا وہ الیکشن ٹریبونل چلیں گے، تو یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ اس کا تسلسل ہے جو کچھ جو ہے 8 فروری کو ہو چکا، تو اس تسلسل کو 8 فروری کو ہم ریجیکٹ کر رہے ہیں، اس کے تسلسل کو ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ اور اس میں لیکن جو اختیارات سر پھر جو جماعت نے مولانا صاحب کو اختیارات دیے ہیں، کیا ان میں دھرنے، جلسے یہ بھی شامل ہیں کہ اسلام آباد میں بھی جلسے ہوں یا اس طرح کی کوئی پلاننگ؟ دیکھیے ہم اپنے طور پہ پلان کرتے ہیں، اور ہم اس طرح سے کم از کم پلان نہیں کرتے کہ جس میں جو ہے نا وہ گرمی کی شدت اتنی زیادہ ہو کہ اس میں جو ہے نا وہ ورکر پارٹیسپیٹ نہ کر سکے مگر ہم اناؤنس کر دیں۔ ہم اس طرح سے وہ نہیں کرتے کہ جس میں انتظامیہ ہمارا جلسہ جس وقت مرضی جو ہے منسوخ کر دے اور ہم جو ہے نا بیٹھ کے منہ دیکھتے رہیں۔ ہم چیزوں کو اپنے طور پہ سیاسی انداز میں حل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں۔ ہم نے سارا کچھ جو ہے وہ اس کا ایک رف ڈرافٹ ہمارے ساتھ تیار ہے، مگر جو ہے نا وہ موسم کی شدت، حدت، ہر چیز دیکھ کے، اپنے ورکرز کی کیپیسٹی دیکھ کے ہم آگے بڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ماحول بھی دیکھیں گے کہ باقی ماحول، باقی جماعتیں کس طرف جا رہی ہیں، کیا چاہ رہی ہیں، کون ہمارے ساتھ چلے گا، کون ہمارے ساتھ نہیں چلے گا۔ چلیں ٹھیک ہے کامران مرتضیٰ صاحب، بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نشین سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، اور جو پیشکش کی گئی تھی حکومت کی جانب سے مولانا صاحب کو کمیٹی بنانے کی اور جو ان کے تحفظات تھے وہ دور کرنے کی، وہ مولانا صاحب نے مسترد کر دیے اور حکومت کے ساتھ مذاکرات سے بھی انکار کر دیا گیا ہے اگر ہم کہیں تو۔ اب دیکھیں کہ اس حوالے سے جو کامران صاحب ذکر کر رہے ہیں کہ وہ ڈرافٹ اور تمام چیزیں تیار ہیں اور موسم کو اور تمام صورتحال دیکھنے کے بعد جے یو آئی اپنی اسٹریٹجی کا اعلان کرے گی، تو اب دیکھیں کہ وہ اسٹریٹجی کیا ہوگی۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔